बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, पाकिस्तान में तो आवाज़ें उठ रही थी कि मुस्लिम लीग नून को नवाजने के लिए तमाम इदारे जो है वो एक पेज पर हैं, लेकिन अब दुनिया में भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। उसके साथ साथ नाज़रीन, साइफर केस पर भी एक अपडेट है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या किया जा रहा है, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो अपना किरदार अदा किया है वो सबके सामने है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट से कुछ अच्छी खबरें जो है, एक अच्छी खबर है वो भी आपसे शेयर करेंगे। नाजरीन, पहले तो बात करते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन के सिलसिले में जो प्री पोल रिगिंग है उसका आगाज तो बहुत पहले से शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब जो है वो उसने अपनी हतमी शक्ल इख्तियार कर लिया। पाकिस्तान में जो इंतखाबात कराने के लिए आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने हल्का बंदियों की फहरिस्तें जो हैं वो कल पब्लिश कर दी हैं नाजरीन, और उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो ड्यूटीज हैं उसको समझना जरूरी है कि पाकिस्तान का आइन इस हवाले से क्या कहता है। नाजरीन, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 218 वो डील करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी क्या होगी। इसका जो रेलिवेंट पोर्शन है, क्लॉज 3, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। It shall be the duty of Election Commission constituted in relation to an election to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. अब अगर इसका उर्दू मफहूम जो है वो मैं आपके सामने रख दूं तो वो ये है कि किसी इंतखाबात के सिलसिले में तश्कील करदा इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज होगा जो कि वो इस अमर के इत्मीनान के लिए ज़रूरी है कि इंतखाबात ईमानदारी, हक और इंसाफ के साथ और कानून के मुताबिक मुनक्किद हों, और ये कि बदउनवानियों का सद्देबाब हो सके। अब ये इलेक्शन कमीशन की बुनियादी ड्यूटी है। उसके साथ फिर दीगर फ़राइज़ भी हैं जिसमें वो कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए इंतखाबी फहरिस्तें तैयार करेगा और उन पे सालाना नज़रसानी करेगा। ये आर्टिकल 219 में है नाज़रीन। अब जहाँ तक इस आर्टिकल 218 का ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है कि वो पाकिस्तान में इंतखाबात जो हैं वो ईमानदारी, हक और इंसाफ के साथ और कानून के मुताबिक मुनक्किद कराए और बदउनवानियों का सद्देबाब जरूर करे। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन खुद बदउनवानियों में मुलव्वस हो या खुद इलेक्शन कमीशन जो है वो इंसाफ के साथ इलेक्शन का इनकाद ना करवाए तो फिर जो है जिम्मेदारी किस पे आयद होगी। नाजरीन, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून को नवाजने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, जब से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उसने खुल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नवाजने के लिए उनके कैंडिडेट्स के मुताबिक जिस तरह वो चाहते थे उस तरह उनके हल्के बना दिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो 1300 लोग जिन्होंने मुख्तलिफ ऑब्जेक्शन किए थे, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से ताल्लुक रखने वाले जो उम्मीदवार थे, उनकी दरखास्तें जो है वो काबिल पजीराई नहीं थी और उनकी दरखास्तों को एक किस्म का रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स ने अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे उन्होंने चाहा वैसे उनके हल्के जो है वो बना दिए गए हैं। और फिर सिर्फ इस पे पाकिस्तान में बात नहीं हो रही नाजरीन, मगरबी अखबार है द गार्डियन, उसने भी इस पर बात की है कि जी, और उन्होंने लीड लगाई है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन एक्यूज ऑफ चेंजिंग वोटिंग मैप टू फेवर एक्स पीएम। ये एक्स पीएम नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है। और फिर नीचे उन्होंने कहा कि जी, alleged plan to favor Nawaz Sharif in coming general election comes amid allegation of pre-poll rigging। और नीचे उन्होंने लिखा है कि जी, the election commission of Pakistan is facing accusation of using a controversial exercise to redraw the voting। अब ये अल्फाज जो हैं ये काबिले गौर है इसके, redraw the voting map in order to favor the return of former Prime Minister Nawaz Sharif to power amid allegation of pre-polling rigging and increasing doubts over the fairness of the कमिंग जनरल इलेक्शन। अब यानी दुनिया आपको किस नज़र से देख रही है और दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, क्या बात कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानों पर जो है वो जू नहीं रेंग रही। नाजरीन, आप लोगों पर वो जो इस पर तनकीद करते हैं फिर उन पर तौहीन अदालत का केस बना दिया जाता है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो जिम्मेदारी जो उसको पाकिस्तान का आइन देता है, अगर वो जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेगा तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अरकान या चेयरमैन
جو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر ہیں ان پر پھر تنقید بھی ہوگی، اور میں بھی کروں گا، بے شک مجھے کنٹمپٹ کا نوٹس جاری کرتے ہیں، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کریں، اگر چیف الیکشن کمشنر اور ان کے جو دیگر ممبرز ہیں وہ پاکستان کے آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گی، تو پھر نہ صرف اس کا محاسبہ بھی کیا جائے گا، اس پر تنقید بھی کی جائے گی، اور اس پر تنقید ہونی بھی چاہیے، اور میں بھی کروں گا، اور اب تو دنیا نے بھی تنقید شروع کر دی ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کو نوازنے کے لیے اس پورے انتخابی عمل کو مشکوک بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت بھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، مالا کنڈ سے پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم این اے جنید اکبر خان، ان کی ایک بڑی دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مجھ پر تشدد کیا گیا اور آگے بھی مجھ پر تشدد کیا جائے گا۔ اب یہ لوگ جو لاکھوں ووٹ لے کر ایوان میں پہنچتے ہیں، ان کو تو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے، ان کی وفاداریاں بھی تبدیل کرائی جاتی ہیں، لیکن جو آئین توڑتا ہے آج تک پاکستان میں کسی آئین توڑنے والے شخص کو سزا نہیں دی گئی۔ تو پھر اس نظام انصاف پر انگلی کا اٹھنا جو ہے وہ بنتا ہے، اور میں تو کم از کم یہ اس پر ضرور انگلی اٹھاؤں گا کہ وہ لوگ جو آئین توڑتے ہیں وہ بڑے مجرم ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر جلسہ کریں، کوئی ورکر کنونشن کریں، کوئی کارنر میٹنگ کریں، تو پھر ان کو دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو پوری طرح سے ایک فیسیلیٹیٹ کیا اس فاشسٹ ٹولے کو جو پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کی اور کرش کرنے کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے، لیکن پشاور جو ہے وہاں کچھ ایسے فیصلے آئے ہیں جنہوں نے کو تھوڑا سا، ایک تو میں نے کل کی ویڈیو میں بات کی تھی کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس پر بھی انہوں نے حکومت سے جواب طلب کر لیا، اور یہ چونکہ حوالے کرنا تھا سول انتظامیہ کے، تو اور ان لوگوں کو جن پر یہ الزامات تھے ان کو حوالے نہیں کیا گیا تھا، تو پھر اس پر وہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ بڑے سخت ریمارکس بھی پاس کیے۔ اور آج بھی ناظرین، پشاور ہائی کورٹ نے 7 دسمبر کو چیف الیکشن کمشنر کو اور چیف سیکریٹری کے پی کے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف نے وہ پیٹیشن فائل کی تھی کہ جی ان کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ میسر نہیں ہے، وہاں ان کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے، دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اپنے جلسے جلوس بھی کر رہی ہیں، ریلیز بھی نکال رہی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا رہی، تو انہوں نے ذاتی حیثیت میں چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا، اور ان کے ساتھ چیف سیکریٹری کو بھی طلب کر لیا، اور یہ پوچھا ہے کہ آپ نے جو نگران حکومت ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت نہیں دی، تو آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں 7 تاریخ کو اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بہرحال ایک اچھی خبر ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ پوچھنے لگ گئی ہے، لیکن پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کی عدلیہ میں بھی خاصا فرق ہے، اور وہ فیصلوں سے بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج عمران خان صاحب کا سائفر کیس جو ہے وہ بھی زیر سماعت تھا۔ آج ابھی تک جو ہے مطلب جب یہ کیس زیر سماعت تھا تو اس وقت تک وزارت قانون و انصاف کا وہ نوٹیفیکیشن جس میں اس کیس کا جیل ٹرائل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، وہ نوٹیفیکیشن پہنچا نہیں تھا، لیکن عدالت نے جو ہے وہ حیران کن طور پر اس کا انتظار کیا، اور بغیر نوٹیفیکیشن کے مطلب ہے جج کیسے جا کے بیٹھ گیا، یہ بہرحال اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایک طرف تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک منتخب وزیر اعظم جو ہے اس کو ایک ایسے کیس میں جو بنیادی طور پر کیس بنتا نہیں ہے اس میں اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس ملک کی اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ جی جس میں امریکی دھمکی کا وہ جو ہے اس کو قومی راز ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس سائفر کے ذریعے جو دھمکی دی گئی تھی ہمارے سفیر نے، جس میں ذکر کیا تھا کہ جی اس کی بڑی انسلٹنگ زبان تھی اور پاکستان کے معاملات میں اس کو مداخلت قرار دیا گیا تھا، اس کو قومی راز کہا جا رہا ہے، اور وہ شخص جو اپنی قوم کو اس دھمکی کے بارے میں بتا رہا ہے اس کا یہ بتانا جو ہے یہ غداری ہے۔ اب یہ کتنا بڑا مذاق ہے، کتنا بڑا المیہ ہے، اور پاکستان میں یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور عدالتیں بھی اس پر آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ خاموش ہیں، اور کان جو ہیں وہ بھی بند ہیں، آنکھیں بھی بند ہیں، اور پھر جو ہے اگر کوئی بات کرتا ہے تو پھر کسی پر توہین عدالت ہے اور کسی پہ توہین الیکشن کمشنر، لیکن یہ توہین تو ہوتی رہے گی، تب تک ہوتی رہے گی، اور تب تک ہونی بھی چاہیے جب تک آپ اپنے آئینی اور قانونی فرائض جو ہیں وہ پورے نہیں کریں گے۔ ناظرین، پاکستان میں انتخابات کو یقیناً
متنازع بنا دیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو جس قسم کی حلقہ بندیاں کی ہیں، مجھے بہت سارے حلقوں کا ذاتی طور پر بھی علم ہے، اور میں وہاں کے جو پاکستان مسلم لیگ میں ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور جس قسم کا وہ حلقہ چاہتے تھے ان کا ویسے ہی حلقہ بنایا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن بھی کرائیں گے۔ صاف اور شفاف الیکشن جو ہے اگر تو اسی طریقے سے ہوتے ہیں تو پھر ایسے انتخابات نہ ہی کرائے جائیں، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے یا ان کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا جائے جس کو آپ بٹھانا چاہتے ہیں، پھر یہ ڈرامہ جو ہے بند کیا جائے، قوم کے اربوں روپے جو ضائع ہوتے ہیں یہ بھی بند کیے جائیں۔ پاکستان ناظرین ایک ایسا ملک ہے جس میں جو طاقتور ہے قانون اسی کا چلتا ہے، اور پاکستان میں وہ لوگ جو آئین کی، قانون کی، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، یا تو ان کی زبانیں بند کر دی جاتی ہیں یا پھر ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کب تک زبانیں بند کی جائیں گی؟ سرویز آپ کے سامنے آ رہے ہیں، نوجوانوں کے جو خیالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اور وہ لوگ جو طاقت میں ہیں، جو اقتدار کے نشے میں اس وقت کسی بدمست ہاتھی کی طرح کام کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا۔ یہ ملک جو ہے یہ ہم سب کا ملک ہے، اور ہم سب نے اس میں رہنا ہے۔ اگر اس کے ادارے آئین اور قانون کے پابند نہیں ہوگے تو پھر لوگوں سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔